پیارا رمضان میں پیارا مقابلہ کا سیگمنٹ شروع ہو گیا ہے، یعنی کہ شروع ہونے والا ہے. ہمارے معزز جو ججز ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، عابد بھائی اور رضوان بھائی. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ آپ کے دعا. تو بچے تیار ہیں؟ آج تو بچیاں ہیں ساری. بالکل، آج ساری بیٹیاں موجود ہیں اور ہم مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اچھا، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ زہرا نگاہ صاحبہ کی جو نظم ہے اس کا ایک حصہ ہے کہ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. تو اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گی. سب سے پہلے سر سید گورنمنٹ گرلز کالج سے غانیہ فاطمہ. بیٹا ٹائمر یہاں سامنے نظر آئے گا اسکرین پہ، اور اب باقی آپ کو قواعد و ضوابط بتائے جا چکے ہیں. بسم اللہ کیجیے. خود کو اشرف المخلوق کہلوانے والا آج کا انسان در حقیقت انسانیت کا سفاک قاتل بن چکا ہے. صدر علی وقار کہ ملبے کے ڈھیر میں دبا وہ معصوم بچہ آج بھی انسانیت کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، مگر لگتا ہے اس بے حس دنیا کے کان سماج سے محروم ہو چکے ہیں. وہ اپنی ماں کو پکار رہا ہے اور بے بس ماں ملبے سے باہر نکلے اس ننھے ہاتھ کو تھامے حسرت و بے کسی کی تصویر بنی کھڑی ہے. کہ یہ دل خراش منظر ہمیں ان خون آلود شاہراہوں کی یاد دلاتا ہے جہاں قانون و انصاف کی نہیں بلکہ طاقت و جبر کی حکمرانی ہے، جہاں اصول و ضوابط نافذ نہیں ہوتے بلکہ نیلام ہوتے دکھائی دیتے ہیں. کہ فلسطین کی ہر ماں کی آنکھ اشک بار ہے، مگر اس انسانی دنیا کے وحشی درندوں کی درندگی کا یہ عالم ہے کہ 80,000 سے زائد معصوموں کا خون بہانے کے باوجود بھی ان کی صفاکی کی پیاس بجھنے کا نام نہیں لیتی. کہ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، مگر افسوس انسان کی بستی کا یہ عالم ہے. یہاں ظلم و ستم کا ہر طرف دستور ہوتا ہے، یہاں ظلم و ستم کا ہر طرف دستور ہوتا ہے. جی ہاں صدر علی وقار، جنگلوں میں بھی قانون اور دستور نافذ ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو دستور انسانیت ہی خاک میں مل گیا ہے. ایران و اسرائیل کے تصادم میں نہتی طالبات کا خون رواں ہو، یا افغانستان کی غنڈہ گردی، امریکہ میں جارج فلائیڈ کا غیر انسانی قتل ہو، یا یوکرین اور روس کی جنگ میں عام شہریوں پر ٹوٹی قیامت، سری لنکا میں معاشی ابتری کے مناظر ہوں، یا جنوبی افریقہ میں نسلی تعصب کے تحت قتل و غارت گری کے مناظر، انتظامیہ کی غفلت کے باعث گل پلازہ میں لگی آگ میں جلتے شہری ہوں، یا گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے والا معصوم بچہ 86 سال کی سزا کاٹتی عافیہ صدیقی ہوں، یا ڈمپر کی زد میں آ کر ایک ہی گھر کے 2 چشموں چراغ کا خون. یہی نہیں کہ صدر علی وقار کے تمام مناظر انسانی ضمیر پر ایک زبردست سوالیہ نشان ہیں کہ کیا واقعی یہی انسانیت ہے، یہی دستور ہے؟ نہیں، دستور تو وہ تھا کہ جب بھرے مجمع میں حاکم وقت سے ان کے کرتے کے کپڑے کا حساب کر لیا جائے. کہ دستور تو وہ تھا کہ ایک عورت کی پکار پر محمد بن قاسم سن فتح کر دیں. کہ کوئی فاروق پیدا کر، کوئی عثمان پیدا کر، الہی پھر صلاح الدین سا انسان پیدا کر، الہی پھر صلاح الدین سا انسان پیدا کر. بہت بہت شکریہ غانیہ. یہ شعر میں نے بھی پڑھا ہے. کیا بات ہے بھائی، ٹرانسمیشن دیکھ کے آ رہے ہوں گے بچے. خیر بہرحال اگلی مقررہ کنزا سکندر، تابانی اسکول آف اکاؤنٹنسی سے آپ کا تعلق ہے. بیٹا بسم اللہ کیجیے. 4 سو فضا پرامن ہے، ایک جانب کسی جنگل میں ہرن کا وہ بچہ کھیل رہا ہے تو دوسری جانب ایران کے ایک اسکول میں ننھی کلیاں اپنا مستقبل سجاتی ہیں. ایک جانب جنگل کے بادشاہ کی دھیرج شکن دھاڑ پورے جنگل میں گونجتی ہے تو دوسری جانب امریکی میزائل حملے کو تیار ہے. ایک ہرن کا وہ بچہ شیر کے جبڑوں تلے دبوچا ہوا ہے، ننھے اعضاء فضا میں بکھرتے ہیں، شکاری شکار کر کے واپسی کو ہے، در و بام کانپ رہے ہیں. کہ جنگل اب ویران ہے، میزائل پہ میزائل گر رہا ہے. کہ جنگل اب ویران ہے مگر نمرودان وقت کی بھوک ابھی باقی ہے. صدر علی وقار، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے کہ شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا. جناب والا، یہ جملہ محض کوئی طنزیہ و فکریہ جملہ نہیں، یہ جملہ اس قانون، اس دستور کی نشاندہی کرتا ہے جو رائج ہوتا تو ظلم و بربریت کی حدیں پار نہ ہوتی، جو ہوتا تو ہیروشیما ناگاساکی میں ہزاروں بے گناہ مظلومین ایٹمی طاقتوں کی نظر نہ ہوتے، روانڈا کی نسل کشی میں مقتولوں کی تعداد 8 لاکھ نہ ہوتی، افریقہ کے بچے
बच्चे भूख से न बिलकते, कश्मीरी माओं की गोदें न उजड़ती, फलस्तीनियों का बेजा खून न बहता, कि एथेंस और स्पार्टा की औरतों की हृदय फारसी देवता न छीनते, कि इब्स्तीन के जजीरे पर इंसानी गोश्त नोश न होता। अरे आओ देखो, देखो कि जंगल में हाथी चलता है तो किसी नशे में धुत ट्रॉलर के ड्राइवर की तरह कई जिंदगियां नहीं को चलता। आओ देखो कि चीता, गिलहरी, सांप और जिराफा एक ही नदी के पानी से सैराब होते किसी गरीब इलाके में करबला का मंजर पेश नहीं करते। सदर अली वक़ार सफाक कातिलों को रिहाई दिलवाने वाले, आलमी अमन को तबाहो बर्बाद करने वाले, महंगाई के नाम पर मईशतें खा जाने वाले, के नाहक खून बहाने वाले, गुलामी की बेड़ियां डालने वाले, जंगी धमकियां देने वाले, खुदा की ज़मीं पर खुदा बनकर चलने वाले मुझे ये कहने पर मजबूर करते हैं कि खुदावंद जलीलो मोतबर, दाना बीना मुनसिफो अकबर, मेरे इस शहर में अब कोई जंगलों ही का कानून नाफिज कर, मेरे इस शहर में जंगलों ही का कोई कानून नाफिज कर। बहुत बहुत शुक्रिया किंजा बेटा। अब रवीन आबिद, आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल, बेटा बिस्मिल्लाह कीजिए। खता के मुस्तनद पुतलों, सियाहकारियों के देवताओं, राल टपकाते वहशी दरिंदों, खैबर के उजालों को हड़प करने वाले फिरौन, यजीद और चंगेज के वारिसों, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है जब शेर का पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, जख्मी जानवर का शिकार नहीं करता, कैलूला करने के बाद अपना मुंह खोले रखता है ताकि जानदार अपनी चोंचों से उसके दांत में फंसे रेशे निकाल कर अपनी भूख मिटा सके। मगर इस इंसान ने कभी जालिम जमींदार बनकर खेत से मूली तोड़ने पर बच्चे के दोनों बाजू काट डाले, बर्फ का टुकड़ा उठाने पर पेट में छुरा घोंप दिया और नाशुक्रा बनकर अपने झूठे रिस्क को कूड़ेदान में डाल दिया। सुना है कोयल के बच्चे कौवे के घोंसले में पलते हैं। सुना है जब कोई बच्चा घोंसले से गिर जाए तो जंगल में इमरजेंसी नाफिज हो जाती है। मगर ये कसरे सफ़ेद के फिरौन बनकर कभी ईरान के स्कूल में छोटी बच्चियों पर वहशियाना बमबारी करते हैं, कभी गज़ा में इंसानी जिस्म के चीथड़े उड़ाते हैं, इराक तबाह करते हैं, शाम बर्बाद करते हैं और यमन का सुहाग उचारते हैं। सुना है शेर और चीता अपने शिकार को उसकी गर्दन से दबोचते हैं ताकि जान जल्दी निकल जाए। मगर इस इंसान ने कभी व्लैड ड्रैक्युला बनकर खंजर को कुंद बनाया, इंसानी जाने मज़े ले लेकर निकाली, लाशों के बीच में बैठकर खाना खाया, कभी स्टालिन बनकर लोगों को जाली कहत से मारा और कभी इस्माइल सफ़ी बनकर अपने भाई शिबानी की खोपड़ी पर सोना चढ़ाया, उसका प्याला बनाया और उसमें शराब पी। सुना है जानवर भी अपने कबील में चलते हैं, मगर ये इंसान, ये तेरा खुदा वो मेरा खुदा, ये तेरी मस्जिद वो मेरी है। सुना है चिड़िया कभी कौवे की हांडी नहीं गिराती। सुना है कौवा बुलबुल की चोरी करके इल्ज़ाम फाख्ता पर नहीं लगाता, ना गिलहरी जलती पर तेल डालती है और ना ही कोई भूखे शेर के आगे अपने भाई बंदों को धकेलता है कि शहर के किनारे तक सबकी जान को खतरा है। इससे आगे सब अच्छा, इसके आगे जंगल है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरा ख्याल है इश्तराक जिनका उनका तस्करा कीजिए, हम यहाँ का टोटल करते हैं। तो जी हमारा ये जो प्यारा मुकाबला का सेगमेंट है ये स्पॉन्सर किया है हिमानी ने। आजकल गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पर रमज़ान में चूल्हे के सामने जो ख़वातीन काम करती हैं उनकी स्किन बहुत डल हो जाती है कुकिंग करने की वजह से। तो WB बाय हिमानी का ग्लो साइक्लिक सिरम है जो कि स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, पिगमेंटेशन दूर करता है, दूर करने में मदद करता है। और जी जीतने वालों के लिए है मरहबा की 125 सीसी बाइक, जहां प्यार वहां मरहबा, फलों फूलों और खालिश जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार शुदा। तिफल की बाइक है जीतने वाले के लिए तिफल बेबी डायपर जो कि पाकिस्तान की सबसे पहली ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। क्लाइव की बाइक है जहां एक छत के नीचे मिलें लेडीज़ जेंट्स बच्चों के जूते कपड़े स्टाइलिश बेहतरीन कलेक्शन। सकून की भी बाइक है, गिफ्ट हैम्पर्स हैं इसके अलावा उसके। और जी पाकिस्तानी फर्स्ट एंड ओनली वेलनेस ब्रांड है सकून।
نیلسن پینٹس کی طرف سے واشنگ مشین ہے جو کہ ہے رنگ زندگی کا. اورینٹ کی جانب سے ریلائبل اینڈ اسٹائلش LCD ریفریجریٹر اینڈ AC. راکسی کی طرف سے گفٹ ہیمپرز. فائزہ بیوٹی کریم کی طرف سے گفٹ ہیمپرز. روح افزا کی طرف سے گفٹ ہیمپرز. ناہید کی طرف سے گفٹ ہیمپرز. ناہید جو کہ ہر ضرورت کا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے. کرشی کے گفٹ ہیمپرز. لائٹ ریفریشنگ کرشی کا جام شیریں. اور جی موضوع تھا ہمارا آج سنا ہے جنگلوں میں بھی کوئی دستور ہوتا ہے. تو ہم تو جنگلوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. جی ایسا ہی ہے. اور میرے خیال میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ بچے جو ہمارے گفتگو کر رہے ہیں، اگر ہماری بچوں کی یہ گفتگو ارباب اقتدار تک جائے، اگر ان لوگوں تک جائے جو طاقتور اداروں میں بیٹھے ہیں، اور معاشرے کے ان لوگوں تک جائے جو کہ اصلاح کر سکتے ہیں، تو انہیں احساس ہوگا کہ ہماری نئی نسل جو ہے بالکل وہ ہم پر بہت گہری نظر رکھتی ہے. بالکل. بیٹا آپ تینوں بہت اچھا بولے، بہت مختصراً. غانیہ مجھے بہت اچھا لگا، بہت عرصے کے بعد آپ نے ایک طویل منظر پیش کیا اس ڈیکلیمیشن کے حصے کو. وہ تقریباً 1 منٹ کوئی 50 سیکنڈ 55 سیکنڈ تک تھا. پھر آپ نے اس کے بعد اس کو مکمل کیا اور پھر آپ آگے چلے اور بہت تیزی کے ساتھ آپ نے فلسطین کا ذکر کیا، آپ نے قطر کا ذکر کیا، آپ کے پاس سری لنکا کا ذکر آیا، جنوبی افریقہ کا ذکر آیا، قطر کا، عافیہ صدیقی کا، اور پھر وہاں سے لانے کے بعد آپ نے کراچی کے ڈمپرز کے ذریعے کچلے جانے والے نوجوانوں کا ذکر کیا. ایک بہت اچھی کمپوز اسپیچ تھی. بیسٹ آف لک. اس کے بعد ہمارے پاس کنزا، آپ نے شروع میں ہمیں لگا تھوڑا سا کہ تھوڑا سا آپ کے اندر خوف ہے، لیکن وہ جو 20-25 سیکنڈ کے بعد آپ جس فلو کے ساتھ چلے ہمیں بہت خوبصورت لگا. ماشاءاللہ آپ فلسطین تک بھی گئے، ایتھنس تک بھی گئے، آپ نے ان فائلز کا ذکر بھی کیا جس کی بات کرتے ہوئے ہمارے بھی پر جلتے ہیں. آپ نے کشمیر کا ذکر کیا اور مجھے اچھا لگا کہ تینوں بچے کراچی کا ذکر کرتے ہوئے گئے، وہ اپنے اطراف کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کو محسوس بھی کر رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. بیسٹ آف لک. اس کے بعد روین، ماشاءاللہ بالکل ڈیکلیمیشن کے انداز میں آپ نے ابتدائیہ لیا اور آپ کا ابتدائیہ بہت مختصر رہا، اور اس کے بعد پھر آپ بڑی خوبصورت لفظوں کے ساتھ آپ نے اس پوری نظم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے. آپ 2 مصرے اٹھاتے تھے، اس کو جوڑتے تھے، پھر آپ آگے لے کر چلتے تھے. بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے پیش کیا. آج ہمارے پاس جو ہے وہ مارکس اگر ہمارے پاس بنیں گے تو یہ سمجھ لیجیے کہ 26.5 اور 25.5، یعنی پورے 1 مارک کا فرق ہے. اور کسی نہ کسی جگہ اگر کہیں 0.5 کا فرق ہوگا تو اس کے لحاظ سے آج کے نتائج ہوں گے. آپ کی اجازت ہو تو. جی بالکل، ایک بہت اچھا مقابلہ آج نہ صرف دیکھنے کو بلکہ سننے کو بھی ملا. اور آج کے مقابلے کی فاتح ہیں غانیہ فاطمہ، سر سید گرلز کالج. سر سید، میں بھی سر سید کی پڑھی ہوئی ہوں. تالیاں. اچھا یہ سفارش نہیں کی آپ نے؟ نہیں، مجھے تو ابھی پتہ چلا کہ سر سید کی ہے. یہ تو کلیپنگ تو کم از کم ہونی چاہیے ہماری طرف سے. یادیں آ گئی مجھے. بالکل جناب، بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. تو بڑا اچھا لگا آج کا، بڑا مزیدار. آپ بڑے اچھے مضمون اور وہ چنتے ہیں، مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے. اور اب سیمی فائنل میں اور زیادہ مزہ آنے والا ہے. سیمی فائنل تو پھر ایک مرتبہ آپ قرارداد دہرا دیں. سیمی فائنل کی قرارداد انشاءاللہ العزیز ہم چاہیں گے کہ تمام لوگ اس بات کے لیے مینٹلی تیار رہیں. اس کی قرارداد ہے کہ جی کنوارے کی 1 سالہ زندگی شادی شدہ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. جی بہت مبارک ہو آپ کو. چلتے ہیں جی چھوٹی سی بریک کی طرف. دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان.